جب امید ختم ہو جائے۔ شاہ فرہاد اپنے شاندار سنگی محل کے تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر وقار اور جلال کی چھاپ ہے۔ عدالت سجی ہے، درباری اپنی جگہوں پر موجود ہیں۔ ایک کمزور قیدی جلال جھکا ہوا عدالت کے وسط میں کھڑا ہے، آنکھوں میں خوف، چہرے پر زندگی کی تھکن۔ بادشاہ اپنی نشست سے اٹھتا ہے، اس کی آواز میں حکم سنانے کا اثر ہے۔ اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ جلال کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل جیسے رک جاتا ہے، جسم کانپنے لگتا ہے اور خاموشی عدالت پر چھا جاتی ہے۔ قیدی کو اب کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک تاریک کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، سر گھٹنوں میں چھپا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ وہ خاموش ہے مگر اس کی خاموشی چیخ رہی ہے۔ اچانک وہ چیختا ہے۔ دربار میں سب کے سامنے جلال اپنی آخری ہمت جمع کرتا ہے اور بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ درباری چونک جاتے ہیں، گارڈز تلوار کی طرف بڑھتے ہیں، مگر دربار میں ہلچل ہے، ہر طرف حیرت ہے، کچھ چہروں پر غصہ، کچھ پر افسوس۔ لوگ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ گستاخی ہے یا فریاد۔ شاہ فرہاد خاموشی سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ رک جاؤ، پھر کہتا ہے، یہ موت کے دہانے پر ہے، زبان دل کی بولی بول رہی ہے۔ پورا دربار ساکت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ایک پرانا فارسی قول فضا میں گونجتا ہے، گفتن نا گفتے اند کہ دست از جان بشوید۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جب تک اپنی جان کے خوف میں ہوتا ہے تب تک اس کی باتوں میں مصلحت، ڈر یا جھوٹ شامل ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان موت کے خوف سے آزاد ہو جائے تو پھر اس کی زبان دل کی اصل سچائی بیان کرتی۔ جلال اس اول کو آنکھوں میں جذب کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی ہے، غصہ نہیں۔ آخری منظر میں جلال روشنی میں بیٹھا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتا، بس ساکت ہے۔ بادشاہ دور ہٹ رہا ہے۔ دیوار پر اردو میں چمکتا ہوا جملہ لکھا ہے، کبھی کسی کی مایوسی کو اس کی بد زبانی نہ سمجھو۔